وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور اس کے بعد کہا اے غلام سن اے غلام، اللہ رب العالمین نے اگر کوئی فائدہ تیرے لیے لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل جائے تو اس فائدے سے تجھ کو روک نہیں سکتی، وہ تجھے ملے گا۔ یہ دیکھیے یہ شرک کا رد چل رہا ہے، یہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے فائدہ لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل کر کے تجھ کو اس فائدے سے محروم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے کوئی تکلیف لکھ دی ہے تو پوری دنیا مل کر کے تجھ کو بچا نہیں سکتی۔ اس لیے صبر کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، کیونکہ بچانے والی ذات اسی کی ہے۔ مجھ کو ایک انتہائی ایسے آدمی جن کی وفات ہو گئی مالیگاؤں کے، انہوں نے اسکول نہیں پڑھی تھی، تعلیم تھی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مجھ کو واقعہ بتانے لگے، طاہرہ مسجد کے مصلی تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی رب العالمین نے، تو مقادمی کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے توحید کس کو کہتے ہیں، کہ اللہ نے کہا نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیرے سے روشنی کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، یہ توحید۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شہر کے مضافاتی علاقہ 57، یہ تقریباً کافی پرانی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی، اس علاقے میں وہ گزر رہے تھے، ایک جگہ درس قرآن کی مجلس تھی، وہ بھی چلے گئے۔ درس و قرآن ختم ہونے کے بعد مدرس سے پوچھا گیا کہ وسیلہ لگا سکتے ہیں کیا دعا میں؟ کہہ رہے وسیلے سے فلاں فلاں بزرگ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرما دیا، مصلحت کوش جماعت کے امیر تھے جو سب کو لے کر چلنے کا حق نہیں بولتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہاں لگا سکتے ہیں۔ ان کو بڑا عجیب لگا، توحید کی روشنی اللہ نے دل میں اتار دی تھی، ہدایت دے دی تھی۔ ہدایت کا تعلق ڈگریوں سے نہیں، آپ کوشش کریں، وہ رب راہیں کھولتا ہے۔ عرب میں چند لوگ پڑھے لکھے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ خیر، انہوں نے جو سوال کیے مجھ کو اکثر یاد آتا ہے، انہوں نے ان سے پوچھا مدرس سے، آپ یہ بتائیے جیسے کوئی چیز ہے اللہ سے مجھ کو مانگنا ہے، تو وسیلے سے مانگوں گا اگر تو جتنی ملنے والی ہے اس سے زیادہ مل جائے گی کیا؟ یعنی اللہ نے جتنی میرے مقدر میں لکھ دی ہے، جتنی اللہ دینا چاہتا ہے، وسیلہ لگانے پر تھوڑی زیادہ مل جائے گی کیا؟ جیسے 10 لاکھ مانگا تو 12 لاکھ مل جائے گا یا 15 لاکھ؟ بولے نہیں، اتنا ہی ملے گا۔ اچھا، جب ملنے والی ہے اس سے پہلے مل جائے گی، وسیلہ لگانے کا بینیفٹ یہ ملے گا کیا؟ بولے نہیں، جب اللہ دینا چاہے جب ہی ملے گی۔ اچھا، اللہ رب العالمین جب دینا چاہے، جتنی دینا چاہے اتنی ہی ملے گی۔ اچھا، اگر نہیں لگایا وسیلہ تو یہ ملنے والی چیز رک جائے گی؟ بولے نہیں۔ اچھا، لیٹ ہو جائے گی؟ بولے نہیں۔ اچھا، کاؤنٹینٹی کم ہو جائے گی؟ 10 لاکھ مانگا تھا 6 لاکھ ہو گیا، نہیں لگایا تو وسیلہ ایسا کچھ ہوگا؟ بولے نہیں۔ تو بولے اس کا فائدہ بتاؤ پھر۔ جب لگانے سے بیفور نہیں مل سکتی، جتنی اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، جب لکھا ہے جب ہی مل سکتی، اور اللہ جب چاہے گا جب ہی ملے گی۔ اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تھا یہ وسیلے کی وجہ بتائیے مجھے۔ پھر ایک مرتبہ خطبے میں میں نے کہا تھا تو وہ یاد رہ گئی۔ بولے اللہ کے یہ دعا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ عبادت۔ تو انہوں نے ایک ضعیف حدیث پڑھی، الدعاء مخ العبادہ، اس پہ کلام ہے کچھ کہ دعا عبادت کا مغزو ہے، لیکن صحیح روایت ہے دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے تعبدون من دون اللہ تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے تو کہیں بتایا کیا کہ وسیلے سے مانگا جائے؟
بتایا آپ نے؟ تو حضرت اعظم والی دلیل پیش کی تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث تو امام حاکم نے کہا ہے کہ موضوع اور من گھڑت ہے، تو حیرت زدہ کہ اس کو کیسے معلوم؟ بہرحال وہ اٹھنے کے بعد کہتے ہیں تم کو مجمع میں نہیں پوچھنا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ تم کو مجمع کا عقیدہ خراب نہیں کرنا تھا نا، تم نے تو وہ باتیں سب مجمع میں کہی اور اب کہتے ہو کہ میں کنارے باریک گلی میں آپ سے گفتگو کروں. تو کہنے لگا کہ اصل میں وہ جاہل لوگ تھے تو مصلحتاً ان کی بات میں نے کہہ دی، حالانکہ صحیح یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے مانگنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کے اندر حق بات کہنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ گھر میں بیٹھیے، قوم نے آپ کی گردن پکڑ کر نہیں کہا ہے کہ اصلاح کے میدان میں آؤ. یہ میں ایسے آدمی کی بات بتا رہا ہوں جس نے تعلیم مہارت نظر ہے کیا اس کی گفتگو سے بس یاد آ گئی قرآن کی آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی دیتا ہے. اور پھر توحید کی جو نعمت ہے یہ کیا ہے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے اور اس کی بلندی آسمان تک. مومن کا تدبر زمین کے اندر سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس آسمان کا نور ہوتا ہے، اسی کی ہدایت ہوتی ہے جس میں وہ سوچتا ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے. اور زمین پر جب رہتا ہے اور زمین کے اندر جب جاتا ہے تو یہی نور کام آتا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر سے مدد لینا. قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ حبر الامہ، مفسر قرآن، فاروق اعظم کی مجلس میں ایک اہم مقام کے حامل، صحابہ کرام کے درمیان علم کا ایک بڑا مقام رکھنے والے، ان کے ولایت صحابیت کے بعد یہ صحابیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی، آپ کے بھائی کتنے مرتبے ہیں، ان سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کسی بھی ایرے گہرے کے بارے میں میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایرے گہرے کے بارے میں کہتے ہیں وہ نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے. عقیدہ سیدھا کیجیے. کائنات کے امام کہہ رہے ہیں کوئی نہیں اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں. پچھلے ہفتہ کے درس میں تو گزر چکا، یہ سب عقیدے کی بحث. اب جب جو کہتا ہے یہیں پر عقیدہ سیدھا کر لیجیے اور ایمان اور یقین کی سچی بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیے. اللہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر اسی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. کشتی بھی کوئی نہیں نکالے گا کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے 12 سال بعد، 12 دن بعد، 12 ہفتے کے بعد کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. عقیدہ بنا لیجیے. اب کوئی کہتا ہے تو وہ قذاب ہے، جھوٹا ہے. بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے، اب جو کہہ رہا ہے وہ قذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر. آگے بحث آ رہی ہے، یہ توحید کی بحث ہے. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ. اور اگر اللہ تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو کوئی روکنے والا نہیں. نفع دینے والا اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ، کوئی اور اس کا ساتھی شریک. جو بولتا ہے وہ غلط ہے. اکیلا وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. پوری دنیا مل جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا نے راستہ دے دیا، پھر اور کچھ نہیں بگاڑ سکا. اللہ ہے جو تمام فائدے اور تمام چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کچھ نہیں کر سکے. یہ دیکھیے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے.
کوئی بندہ کسی کے اوپر غالب نہیں ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہ بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارے بارے میں جو اس کے فیصلے ہیں حکیمانہ ہے، پوری خبر کے ساتھ ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہم کو جس حالت میں رکھا اس کی حکمت ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین حالت ہے، اور وہ ہمارے پورے معاملات کی پوری خبر رکھتا ہے کہ کس کو یہاں انعامات سے نوازوں اور کس کو وہاں انعامات سے نوازوں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پڑھتے جائیے، محروم آدمی، دیکھی اللہ کے نبی شب معراج کہتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی، جس کے لیے مال کی بہت ضرورت نہیں ہے، کامیاب زندگی کے لیے رب کی رضا، رب کے احکامات، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ بہت باخبر ہے، نبی کو بھی خبر نہیں لیکن اس کو خبر ہے۔ تم جو نیکی کرو گے، تم جو اپنے حقوق ادا کرو گے، تم کو مزدور بنایا، بچے دیے، ان کے حقوق ادا کرو، رب کی فرما برداری کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن جو ذمہ داریاں تھی، جتنا آپ کا گراؤنڈ ہے اتنا آپ سے سوال ہوگا، وہاں آپ کامیاب ہو جائیے، آپ کامیاب ترین انسان، آپ پورے معاشرے کے لیے نکل گئے اور اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، آپ ناکام، پورے احکامات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ ہر پل آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، عبادت صرف اللہ کی، احکامات صرف اللہ کے، قرآن و حدیث، بس عبادت بھی صرف اس کی، طریقہ عبادت بھی صرف اس کا، وہی کامیاب ہوگا۔